خروج کی کتاب کا 20واں باب پہلی آیت سے شروع کر کے 6 آیت تک۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ آئیے ہم پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ آج کے کلام کے اس حصے کو سمجھنے میں ہماری بڑی مدد فرمائے۔ آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم اپنی ضرورت کا مکمل طور پر احساس کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں کہ تو ہماری مدد کرے، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ اگر کسی کو حکمت کی ضرورت ہو تو وہ مانگے، اور خداوند سے بغیر کسی قسم کی طرفداری کے بلکہ فیاضی سے دے گا۔ سو اے خداوند ہماری مدد فرما تاکہ آج کے کلام کو ہم ایسا سمجھیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور تجھ سے روحانی برکات حاصل کریں، یسوع مسیح ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں ہم احکام 10 یعنی 10 احکام کا ترتیب وار اور سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 10 احکام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری اصولات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں جو 3 اصول اب تک میں نے بتائے ہیں آپ کو، پہلا اصول، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 احکام خدا کی اخلاقی شریعت ہونے کی حیثیت سے کبھی منسوخ یا ختم نہیں ہوئے تھے۔ کا مطلب ہے کہ ان کی فرمان برداری تمام ایمانداروں کے لیے ہر دور اور ہر معاشرے میں بدستور جاری رہی ہے۔ ایک اصول تو یہ۔ دوسرا اصول یہ کہ 10 احکام ہر مسیحی کے لیے روزانہ زندگی گزارنے کا معیار ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی منسوخ نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 احکام ہر مسیحی کے لیے روزانہ زندگی گزارنے کا معیار ہیں، کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے کے ساتھ ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ 10 احکام پر کوئی انسان کامل طور پر آج تک عمل نہیں کر سکا، صرف ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ان پر کامل طور پر عمل کیا ہے، لیکن ہمیں یہ اس لیے دیے گئے ہیں، مسیحیوں کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن ہے، لیکن صرف المسیح کی قوت اور خداوند کے زور میں، کیونکہ کامل طور پر ان پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اصولی طور پر یہ ہماری مسیحی زندگی کا معیار ہیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ علیحدہ اصول تو نہیں ہے، کہ 10 احکام جو ہے یہ نجات پانے کے لیے نہیں دیے گئے کہ اگر کوئی شخص ان پر عمل کرے گا تو نجات پائے گا۔ کبھی ایسا نہیں۔ نجات پانے کے لیے یہ احکام نہیں دیے گئے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر پورے طور پر عمل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ المسیح کے فضل کے وسیلے سے نجات پا کر ہم عملی زندگی گزارنے کے لیے 10 احکام پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسیحی زندگی کا معیار ہیں۔ آج ہم دوسرے حکم کا مطالعہ کریں گے، اور اسی لیے 6 آیت تک پڑھا گیا ہے۔ پہلا حکم جو ہے وہ 3 آیت میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، 3 آیت میں۔ اور یہ جو حکم ہے پہلا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس پر ہم نے پچھلے اتوار غور کیا تھا۔ تو اس میں 5 باتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس میں جو اس کا مضمون جو ہے اس حکم کا وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کن کن گناہوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ پہلا تو اس میں یہ ہے کہ خدا اور اس کی مرضی سے جان بوجھ کر غافل رہنا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے، پہلے حکم میں جہاں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو، اوروں کو نہیں ماننا، ان کو وہ محبت نہیں دینی جو صرف اور صرف خدا کو دینی چاہیے۔ خدا اور اس کی مرضی سے جان بوجھ کر غافل رہنا، یعنی خدا کے مقرر کردہ ان طریقوں سے غافل رہنا
جو اس نے خود اپنی مرضی کو جاننے کے لیے مقرر کیے ہیں، اگر ہم ان سے جان بوجھ کر غافل رہیں تو یہ گناہ ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ پچھلی دفعہ کہ وہ کون کون سے مختلف وسیلے ہیں۔ دوسری بات ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھی اس پہلے حکم سے کہ بے دینی یا لادینیت جو ہے یہ گناہ ہے، یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنا۔ اور یہ دنیا بھری ہے ایسے لوگوں سے جو لوگ خداوند کی عبادت نہیں کرتے، اس کا کلام پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بے دین ہیں۔ اور کلام میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس حکم کے مطابق۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ بت پرستی گناہ ہے۔ ایک چیز ہے کہ خدا کا انکار کر دینا کہ وہ ہے ہی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر اپنے لیے بت بنانا، اور بت صرف وہی نہیں جو ہم مختلف چیزوں سے بناتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹے اور خیالی معبود جو ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھے ہیں، دلوں میں بنا رکھے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے اس حکم کے مطابق کہ وہ بھی گناہ ہے۔ چوتھی بات جو پچھلی دفعہ دیکھی تھی وہ یہ کہ نافرمانی، خود غرضی یا خدا کی کھلم کھلا بغاوت کرنا گناہ ہے۔ جب کلام سے کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کو اگنور کرنا، نافرمانی کرنا، اپنی غرض، اپنی انا، خود غرضی کرنا یا خدا کی کھلم کھلا بغاوت کرنا یہ گناہ ہے اس پہلے حکم کے مطابق، جہاں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور پھر پانچویں بات پچھلی دفعہ بتائی گئی تھی اس حکم کے مطابق، یہ میں صرف خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں چند منٹوں میں، کہ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں پر خدا سے زیادہ توجہ دینا اور ان سے محبت رکھنا گناہ ہے۔ آئیے اب دوسرے حکم پر غور کریں جو چوتھی آیت سے شروع ہوتا ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب۔ لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس پیغام میں ان تمام آیات کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ دوسرا حکم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، کون سے گناہ ہیں جن کی ممانعت ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے، اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ پہلی چیز تو اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا قطعاً ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکم کے مطابق ایسا کرنا گناہ ہے۔ لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کسی قسم کی کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ پہلے حکم میں جھوٹے خدا کی عبادت، جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ، پہلا حکم جو تھا اس میں جھوٹے خدا کی عبادت جو ہے وہ ممنوع قرار دی گئی ہے، یعنی غیر معبودوں کی عبادت اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دوسرے حکم میں سچے خدا کی ناجائز طور پر یا جھوٹے طور پر اس کی عبادت کرنا جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس حکم میں ہر قسم کی تصویریں اور مجسمے، یعنی خدا کی صورت اور مورت یا تصویریں بنانے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ استثناء کی کتاب اب دیکھیے کہ اس حکم کے علاوہ چوتھے باب میں کیا لکھا ہے، 15ویں اور 16ویں آیات۔ یہاں 10 احکام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں لکھا ہے تم اپنی خوب ہی احتیاط کرنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب یعنی سینا میں تم سے کلام کیا، یعنی کوہ سینا پر جہاں 10 احکام کیے گئے تھے، کیا ہے تم نے کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، یعنی تم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، تانا ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل و صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی تشبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جانور یا مچھلی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو نے کیا ہے اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت اس لیے نہیں بنائی کہ جب یہ 10 احکام دیے گئے تھے جس میں دوسرا حکم بھی شامل تھا تو اس پہاڑ پر تم نے خدا کو نہیں دیکھا، تو تم اس کی تصویریں کیوں بناتے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ خدا کس طرح کا لگتا ہے؟ اس حکم میں ممانعت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا، اور یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے۔ مزید اس میں ہم جو باتیں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ نہ صرف خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا قطعاً ممنوع ہے، بلکہ اس کو
تشریح کے طور پر ہمیں اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ خواہ وہ کسی قسم کی مورت یا صورت کیوں نہ ہو، یعنی ہر قسم کی صورت اور مورت جو ہے خدا کی وہ بنانا ممنوع ہے۔ لکھا ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت سے مراد ہے کسی چیز کی کھدائی کر کے، مثلا پتھر یا کسی دھات یا مٹی یا لکڑی کی، یعنی مجسمے بنانا، یہ سب کچھ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خدا کی قطعاً کسی قسم کا کوئی مجسمہ بنانا یا بت بنانا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اس دوسرے حکم کے مطابق۔ لکھا ہے نہ کوئی اور صورت، نہ کوئی مورت، نہ کوئی صورت، یعنی تشبیہ اور شبیہ یا تصویر یا خاکہ یا عکاسی، مثلا کوئی پینٹر ہے، مصور ہے یا فوٹوگرافر ہے، اس کی بنائی ہوئی کسی قسم کی تصویر یا تشبیہ یا پینٹنگ جو ہے خدا کی، وہ اس دوسرے حکم کے مطابق ممنوع قرار دی گئی ہے۔ لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی کسی قسم کی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، خواہ وہ کسی طرح کی کیوں نہ ہو، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ممنوع اسے اس لیے قرار دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ بنا چکنے کے بعد، یعنی یہ تصویریں اور مجسمے بنا چکنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کا روحانی طور پر احترام اور عقیدت کرتے ہیں، اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ احترام جو عقیدت جو ہے یہ خدا اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، اور اس لیے ان تصویروں اور مجسموں کو بنانا بذات خود گناہ ہے، کیونکہ یہ خدا کی تصویر اور مجسمہ سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہر قسم کی تصویریں اور مجسمے اور بت بنانا قطعاً ممنوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دانیل کی کتاب میں جب نبوکت نظر نے جو ہی وہ مورتی بنائی، کس مقصد کے لیے بنائی؟ عجائب گھر میں رکھنے کے لیے؟ نہیں، اس لیے بنائے کہ اس کی کیا کی جائے؟ پوجا کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ آپ دانیل کی کتاب کے 3 باب میں دیکھیے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی اتنی تھی، اور پھر 4 آیت میں بلکہ 5ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ اس نے کیا ہے کہ یہ حکم دیا اپنی پوری سلطنت میں کہ اس کے سامنے گر کر سجدہ کرو جب مختلف سازوں کی آوازیں سنائی دی جائیں، کرنا اور ستار اور ارباب اور رباب اور بربت اور چغانا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے سامنے ہر شخص نے گر کر سجدہ کرنا ہے، اور 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا کیا ہے؟ گر کر سجدہ کیا۔ یہی مقصد تھا۔ ممنوع اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان مجسموں اور تصویروں کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں؟ ان کا احترام کریں، سجدہ کریں، ان کی پرستش کریں، نہیں کہیں کہ اوہ یہ بہت پاک تصویر ہے، یہ مجسمہ جو ہے یہ خدا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس بدی اور گناہ کا دوسرے حکم میں ذکر کیا گیا وہ ہے تصویریں خدا کی بنانا، اس کے مجسمے بنانا، اس کی مورتیں بنانا، یا کوئی ایسا کام اس طرح کرنا۔ کلام کہتا ہے کہ اس سے خدا کی توہین اور بے عزتی ہوتی ہے، نہ کہ اس کا احترام اور اس کا سجدہ اور اس کی عبادت۔ تو اپنے لیے کسی قسم کی کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین کے نیچے پانی میں کیوں نہ پائی جائے۔ پہلی چیز تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ کسی قسم کی کیوں نہ ہو۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا قطعاً ممنوع ہے، اور اس میں کیا ہے جو سب پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواہ کسی قسم کی وہ کیوں نہ ہو، جیسے ابھی بتایا ہے۔ دوسری اس میں چھوٹا نقطہ وہ یہ ہے کہ خواہ وہ کسی بھی جگہ سے کیوں نہ ہو۔ لکھا ہے کہ جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، 4 آیت۔ مطلب کہنا ہے کہ یہ ہے کہ دنیا اور کائنات کی کوئی چیز، کوئی شے، کوئی مخلوق، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ خدا پاک کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مطلب کوئی تصویر ظاہر نہیں کر سکتی کہ خدا کیسے لگتا ہے، کس قسم کی اس کی شکل ہے۔ یہ کفر ہے، کفر خدا کی تصویریں بنانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں سخت تعلیم دی گئی ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تیسری چیز یہ ہے جس میں وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ خواہ کسی قسم کی وہ کیوں نہ ہو تصویریں، ممنوع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواہ وہ کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، ممنوع ہے۔
تیسرا یہ ہے کہ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں مورتیں اور تصویریں اور مجسمے نہیں بنانے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کی مورت یا صورت بنانا ہی ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس نہ صرف یہاں بلکہ یوحنا کے 4 باب میں یہ بتاتی ہے کہ خدا تو روح ہے، اور روح کی تصویر کوئی بنا سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کا 4 باب 24ویں آیت میں کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ پر استثناء کے 4 باب میں دیکھیے اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے، خداوند کہتا ہے کہ تم نے کوہ سینا پر جب شریعت تمہیں ملی تو اس شریعت کو پاتے وقت تم نے خدا کی صورت نہیں دیکھی تھی، اور تمہیں دکھائی بھی نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ کہیں تم خداوند کی تصویریں اور مجسمے بنانا شروع نہ کر دینا۔ سو کیا ہے پہلی وجہ کہ خدا کی مورت یا صورت بنانا ناممکن ہے؟ کیوں؟ یوحنا 4 باب خداوند کہتے ہیں کہ خدا روح ہے۔ استثناء کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی صورت تمہیں دکھائی نہیں گئی تھی کوہ سینا پر، کیونکہ الوہیت کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ کون بنائے گا الوہیت کی تصویر؟ خدا یسوع مسیح کی پاک ذات کے بارے میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری، ساری کی ساری الوہیت کی معموری ہمارے خدا یسوع مسیح میں سکونت کرتی تھی، مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ اور کس کو جرأت ہے کہ الوہیت کی تصویر بنائے؟ جسے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ روح کی تصویر بنانا ناممکن ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی وجہ جو یہاں بتائی گئی ہے اس 4 آیت میں وہ یہ ہے کہ خدا کی مورت یا صورت بنانا ناممکن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجسمے یا تصویر کی مدد سے خدا کی عبادت کرنا عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ عبرانیوں کے 3 باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، گھر کا بنانے والا جو ہے وہ جس گھر کو بناتا ہے اس سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ سو ہم تصویر کو کیوں بنائیں اگر جس کی تصویر بنائی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، اس کے سامنے اگر ہم نہیں جھکتے لیکن اس کی تصویر کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ خدا کی توہین اور اس کی بے عزتی ہے۔ یہ عقل جو ہے وہ بھی اسے قبول نہیں کرتی، کیونکہ لکھا ہے کہ گھر کا بنانے والا جو ہے وہ گھر سے زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ سو ہم تصویر کو زیادہ عزت دے سکتے ہیں خدا سے زیادہ؟ نہیں، وہ کہتا ہے عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ سو خدا کی مورت یا صورت بنانا ناممکن ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بے عقلی کی علامت ہے، بلکہ یہ ناجائز ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے یا تیسری وجہ یہ ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں پرانے عہد نامے میں قدیم لوگ، ان سب نے اپنی زندگی سے یہ مثال قائم کی کہ انہوں نے خدا کی مورتوں اور صورتوں سے ہمیشہ نفرت کی، بلکہ ان کو ڈھا دیا۔ دوسرا سلاطین اور اس کا 23واں باب اور اس 23ویں باب کی 6 آیت، یہاں یوسیا بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے 6 آیت میں، اور وہ یہ سیرت، یہ بت تھا خدا کا، کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر قدرون کے کنارے پر لے گیا۔ کون؟ یہ یوسیا بادشاہ۔ اور اس نے کیا کیا؟ اور اسے قدرون کے نالے پر جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے 24ویں آیت، اسی یوسیا غیرت مند بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کی فسح کی عید منائی گئی، ماسوائے اس کے یوسیا نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں ان کو کیا کیا؟ دور کیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ کیا 10 احکام شریعت کی کتاب جو اس ہیکل سے ملی تھی۔ سو یہ ہے کہ قدیم مردان خدا کی مثالیں جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں۔ کس کے؟ خدا کی تصویریں اور مجسمے اور بت بنانے کے خلاف۔ کیا ہے سبق ان میں ہمارے لیے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ہر وہ کلیسیا، عبادت گاہ یا گھر جس میں یہ سیرتیں یا بتوں کا ذکر ہے یا بنائے جاتے ہیں، مثلا ہر وہ کلیسیا عبادت گاہ جس میں خدا باپ کی تصویریں، مجسمے، کھڑکیوں اور دیواروں
اور دروازوں پر لگی ہوئی ہیں، اس حکم کے مطابق ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس حکم میں المسیح مصلوب کی تصویریں، مجسمے لگانا اور ان کا احترام کرنا جو صرف اور صرف خدا کے لیے جائز اور مناسب ہے، اس حکم میں ان سب چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ انسان کی ہاتھ کی چیزیں ہیں۔ خدا نے ان کا قطعاً کہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ لکھا ہے یسایا نبی کے صحیفے کے 42ویں باب کی 8ویں آیت میں، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ اور پھر ایک اور سبق ہے اس میں کہ اس حکم کے بارے میں غور کیجئے کہ اس میں کتنی آیات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ان کی گنتی اور آیات کی تعداد دیکھیے کہ وہ دوسرے حکموں سے زیادہ ہیں، اور جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ یعنی خدا کی غلط طریقے سے عبادت انسانی فطرت ہے، لہٰذا اس کے خلاف یا اس کا انسداد کرنے کے لیے مضبوط محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک ہی آیت میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، 3 آیات کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ بت پرستی کے خلاف یا خدا کی جھوٹی عبادت جو ہے غلط طریقوں سے، اس کے خلاف خدا نے محاذ بنایا ہے اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے سبق ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایسے بت پرست لوگوں کی صحبت سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جو اس حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ان کی ایسی عبادت گاہوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں خدا کے مجسمے، بت اور اس کی صورتیں اور مورتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں شادیاں نہیں رچانی چاہیے۔ کلام میں سخت منع کیا گیا ہے کہ بت پرستوں کے ساتھ ہم نے کوئی رشتہ ناتا نہیں کرنا، اور اس حکم میں بتایا گیا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تم نے اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ اور ان مورتوں اور تصویروں کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جھک کر ان کا احترام کیا جائے۔ خداوند جو اپنے کلام کو جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے میرے حضور۔ ایسی کوئی بات یا چیز جس کا حکم کلام میں نہیں دیا گیا، ہم سبق یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اسے عبادت میں شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت میں صرف وہی چیزیں آنی چاہیے جو کلام میں لکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے خدا کا تقدس اور احترام کرنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا حکم ہی نہیں دیا گیا کلام میں تو ہم کیوں ان کا احترام کریں؟ احبار کی کتاب کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ایک بہت ہی غضبناک واقعہ لکھا ہے۔ یہاں ہارون کے 2 بیٹوں نے خداوند کے حضور غلط طریقے سے اس کی عبادت کی، اور خدا نے ان کو موقع پر ہی عبادت کے دوران ہی انہیں ان کے باپ کے سامنے ہلاک کر دیا، مذبح پر ہی ان کو مار دیا، قتل کر دیا خدا نے۔ آپ دیکھیے احبار کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں لکھا گیا ہے کہ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اوپری ناجائز انجان جس کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، غیر قانونی اوپری آگ جس کا خدا نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، خداوند کے حضور گزرانی۔ خدا نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے، عبادت میں اگر ایسا ہو گیا تو چلو جوان منڈے نے نہیں، آگے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور، خداوند کی عبادت گاہ میں عبادت کے دوران کیا لکھا ہے کہ وہ مر گئے۔ خدا نے خود ان دونوں بھائیوں کو مار دیا، قتل کر دیا مذبح خانے میں۔ کیوں؟ انہوں نے خداوند کی عبادت غلط طریقے سے کی۔ تب موسیٰ نے ہارون جو ان کا باپ تھا اس سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے، یعنی میری عزت کریں، اپنی عزت نہیں میری عزت کریں، مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور باپ کا رد عمل کیا تھا؟ پڑھیے کیا لکھا ہے، اور ہارون چپ رہا۔ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات جس کا خدا نے اپنے کلام میں حکم نہیں دیا اسے عبادت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے اب تک ہمیں قتل نہیں کیا
اپنی عبادت میں تو یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہے، لیکن اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے، خداوند غیور خدا ہے، وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ یہ ایک پوائنٹ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا قطعاً ممنوع ہے، اور 3 ان کے چھوٹے نقطے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی تصویریں جو ہیں ان کی عبادت کرنا قطعاً ممنوع ہے، نہ صرف انہیں بنانا گناہ ہے تصویروں مجسموں کو، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی تصویروں کی عبادت کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ لکھا ہے یہاں پر کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ لکھا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ خدا کی تصویروں، اس کی صورتوں، اس کی مورتوں، اس کے مجسموں کا روحانی طور پر احترام اور عزت کرنا گناہ ہے۔ لکھا ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور تو ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ خدا کی تصویریں اور مجسمے جو ہیں ان کو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کا احترام اور عقیدت کی جائے۔ اور اسی طرح گرجاؤں میں شیشے کی دیواروں اور دروازوں پر خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم جو ہے ان کی ممانعت کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور خدا خود کہتا ہے کہ تم نے نہ ان کو سجدہ کرنا ہے اور نہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ خدا روح ہے، خدا نادیدہ ہے، وہ کوئی جسم نہیں رکھتا، خدا ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کی عبادت صرف اور صرف، غور سے سنیے، خدا کی سچی عبادت صرف اور صرف روحانی طور پر ہی کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی قسم کی تصویروں اور مجسموں اور مورتوں اور صورتوں کی مدد سے۔ 2 نقطے ہم نے اب تک دیکھے ہیں کہ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا قطعاً ممنوع ہے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی تصویروں کی عبادت کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کو سجدہ کرنا، انہیں احترام دینا جو ہے ان تصویروں اور مجسموں کو، وہ ان کو خداوند کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ممنوع ہے، قطعاً ممنوع ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس ممانعت کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ تیسرا نقطہ 5ویں آیت دیکھیے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ یہ ہے پہلی وجہ، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ یہ ہے پہلی وجہ، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، لکھا ہے کہ غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور جو ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اس میں چند چیزیں ہیں جو ہم غور سے دیکھیں گے، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ منع اس لیے کرتا ہے، گناہ ان چیزوں کو اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ غیرت مند خدا ہے۔ پہلی چیز تو کیا ہے؟ غیرت مند خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں غیرت مند خدا ہوں۔ لکھا ہے یہاں پر کہ میں خداوند تیرا خدا کیا ہوں؟ غیور خدا ہوں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، غیور خدا ہوں۔ خروج کی کتاب 34واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تجھے کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے بھی۔ کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرنی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ تیرا خدا ہے۔ غیور ہے وہ خدائے غیور، وہ ہے بھی۔ مفہوم غیور کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ہم سے گہری محبت ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی دوسرے کو اپنی محبت دیں، ایسے ہی جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی دوسرے کسی مرد کے ساتھ محبت اور تعلقات کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے رقیب سے کیا ہے، انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی اور کو اپنی محبت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ غیور خدا ہے، وہ غیرت مند خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن کا پاک دامن کسی اور معبود سے ناپاک ہو۔ عیسائی نبی کے صحیفے کے 42ویں باب میں لکھا ہے اسی غیرت مندی کے بارے میں جو خدا اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے، جنہیں وہ اپنی بیوی اور اپنی دلہن کے نام سے پکارتا ہے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا
42واں باب اور 13ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ خدا جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھا، خدا جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، یعنی اپنے لوگوں کے لیے، جس کے بارے میں ہوسیہ کی کتاب کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ تو کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی۔ اپنے لوگوں کو، اپنی دلہن کو، اپنے ایماندار لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ تو کسی دوسرے کی دلہن نہیں بنے گی۔ اور جب ہم خدا کی تصویریں اور اس کے مجسمے اور اس کے خاکے بناتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عزت اور احترام جو صرف اور صرف اور صرف خدا کو دینا چاہیے، ہم کسی اور کو دیتے ہیں۔ اور خدا اس کے بارے میں کیا ہے؟ بڑی غیرت رکھتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کو غیرت دکھانے کا کوئی موقع نہ دیں، کیونکہ جب خدا غیرت دکھائے گا تو کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کو حسد دلانے کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ اس کی پاک دامنی اور اس کی شریفانہ زندگی پر کسی قسم کا کوئی شک کیا جائے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرتی ہے، وہ کوئی موقع اپنے شوہر کو نہیں دے گی۔ آئیے ہم ہر قسم کے گناہ، خاص طور پر بت پرستی اور خدا کی مورتیں اور صورتیں بنانے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ زبور 78 میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا، یعنی خدا کا قہر بھڑکایا، اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ کیا ہے اس گناہ میں جو ممانعت کی گئی ہے؟ کہ ہم نے خدا کی تصویریں نہ بنانی ہیں اور نہ ان کی عبادت کرنی ہے۔ 3 نقطے میں بتایا کہ وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا غیرت مند ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا سزا دینے والا خدا ہے۔ اور یہاں 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ خدا سزا دینے والا خدا ہے، اس لیے ہمیں نہ تو اس کی تصویریں بنانی چاہیے اور نہ ہی ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، خداوند کہتے ہیں میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ نہیں، خدا کی تصویریں اور مجسموں کے بنانے کے خلاف دوسری وجہ یہ ہے جو بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا جہاں محبت اور رحم کرنے والا خدا ہے، وہاں وہ اپنے غضب کا بھی اظہار کرنے والا خدا ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا، اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ اور وہاں ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، جنہوں نے خداوند کے بت اور مجسمے بنا رکھے تھے۔ چیز یہ ہے کہ گناہ کی وجہ ہی سے خدا سزا دیتا ہے۔ کس قسم کے گناہ سے؟ جو ہم کرتے ہیں خدا کی تصویریں اور مجسمے یا کوئی بھی اور چیز جس کو ہم احترام دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، جیسی کہ صرف خدا کے لیے مناسب ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا بعض لوگوں کے گناہ کی وجہ سے انہیں سزا دیتا ہے، بیماری بھیجنے کے وسیلے سے انہیں غربت بھیجتا ہے ان لوگوں میں، اور یہ بعض اوقات اس کے غضب کی ایک علامت ہوتی ہے۔ مناسی مزبور 31 اور 32 آیات میں اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں تو میں ان کو چھڑی سے، خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ خدا سزا دینے والا خدا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خدا جو ہے نہ صرف اس گناہ کی ہمیں سزا دیتا ہے، عام طور پر سب گناہوں کی سزا وہ دیتا ہے اگر ہم ان سے توبہ نہ کریں، بلکہ کہ بت پرستی اور خدا کی صورتیں مورتیں بنانے کی گناہ پر ہمیں خدا سزا دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اگر ہم ایسا گناہ کریں گے تو لکھا ہے کہ خدا ہماری اولاد کو بھی سزا دے گا، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو۔ لکھا ہے کہ 3 اور 4 پشت تک خدا ہم سے انتقام لے گا اگر ہم نے خدا کی عبادت اور پرستش جیسے کرنی مناسب ہے ہم نہ کریں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ترکی میں مکاشفہ کی 7 کلیسیاں تھیں، کس قدر وہ مشہور اور نامور اور کس قدر وہ ہر جگہ جانی پہچانی جاتی تھیں جب خداوند نے ان کے بارے میں مکاشفے کی کتاب میں وہ خط فرشتے کی معرفت لکھوائے۔ لیکن کہاں ہیں آج وہ کلیسیاں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کلیسیاؤں کے وجود کے ختم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کلیسیاؤں میں بت پرستی آ چکی تھی۔ مسیح کی تصویریں، خدا کی تصویریں، مجسمے اور بت ان کلیسیاؤں میں آ چکے تھے۔ خدا
کو خدا جو روح ہے اس کی حیثیت اس کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور آج ان کلیسیاؤں کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ چیز ہے کہ ایک غیور شوہر جو ہے، غیرت مند شوہر جو ہے، وہ اپنی بے وفا بیوی کے بچوں کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح خدا جو ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہ ہم اس کے ایماندار ہیں لیکن بت پرستی کرتے ہیں اور دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں اپنے خیالوں میں اور اپنے دلوں میں، تصویروں اور بتوں کے ذریعے سے، خدا کہتا ہے کہ نہ صرف میں انہیں چھوڑوں گا بلکہ ان کی اولاد اور ان کی تیسری اور چوتھی پشت تک ان سے ان کے والدین کے گناہ کی سزا انہیں دے۔ کن کو خداوند سزا دیتا ہے؟ لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں۔ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے عداوت رکھتے ہیں، ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے، ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں۔ کہاں تک سزا دیتا ہے؟ لکھا ہے ان کی آئندہ نسل کو پشتوں تک، تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا۔ اور بدکاری کیا ہے؟ خدا کی تصویریں اور مجسمے بنانا، بت بنانا۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے، ایک ہے ذہن اور اپنے دل میں۔ اور ہمارے زیادہ تر بت جو ہیں، سارے نہیں، زیادہ تر بت جو ہیں وہ ہمارا اپنا ذہن اور ہمارا اپنا دل ہے۔ ہم بڑی بڑی ڈسکشن، نہیں جی وجہ یہ ہے میں خداوند کی عبادت اس لیے نہیں کرتا، یہ وجہ، ہم اپنے ذہنوں میں ہم خدا کو اپنی شبیہ پر بنانے لگتے ہیں، اپنے دلوں میں مختلف لوگوں اور خیالوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں جو خدا کی پرستش کرنے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ عداوت کی علامت ہے، اور میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری، یہ بدکاری ہے۔ خداوند سچے خدا کی غلط طریقے سے عبادت کرنا کیا ہے؟ بدکاری ہے، یا اس کی عبادت نہ کرنا، خدا کہتا ہے یہ بدکاری ہے۔ اور ظاہر اس میں اس کی تصویریں اور اس کی مورتیں بنانا، خدا کہتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، عداوت ہے، میں نفرت کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ وہ غیرت مند خدا ہے، سزا دینے والا خدا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ 6 آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ خدا ان پر رحم کرتا ہے جو اس کی تصویریں اور مجسمے اور مورتیں نہیں بناتے۔ خدا ان پر رحم کرتا ہے، بلکہ ان کی اولاد اور نسل پر بھی رحم کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کی غیرت کو نہیں للکارتے، لیکن جو مورتیں اور صورتیں بناتے ہیں وہ خدا کی غیرت کو للکارتے ہیں۔ خدا اسی لیے کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، اور میں ان کو باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا۔ لیکن ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو، یعنی اس حکم کو مانتے ہیں، میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ جب خروج کی کتاب کے 33ویں باب میں موسیٰ نے خدا سے کہا کہ مجھے اپنا کیا ہے جلال دکھا، تو خدا نے اسے کیا دکھایا؟ اپنا رحم دکھایا۔ اس نے کہا کہ میں جس کے ساتھ رحم کرتا ہوں میں اس کے ساتھ رحم کرتا ہوں، میں جس کے ساتھ مہربان ہوں اس کے ساتھ اپنی مہربانی میں دکھاؤں گا۔ یعنی خدا کا رحم اس کے جلال کے برابر ہے۔ اور پھر 34واں باب جو ہے خروج کا، اس کی 6 آیت میں جب موسیٰ یہ کہہ چکا کہ خداوند نے مجھے اپنا جلال دکھا، تو خداوند نے کیسے اپنا جلال دکھایا؟ خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ یہ ہے خداوند کا جلال، رحم کرتا ہے۔ کیسے رحم کرتا ہے؟ ہزاروں پر جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان پر وہ رحم کرتا ہے۔ کن پر رحم کرتا ہے؟ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے۔ اور کیا یہ مسیحی ایمان کی جان نہیں؟ پولس رسول کیا کہتا ہے 1 کرنتھیوں کے 13ویں باب میں؟ خواہ کچھ بھی ہو، میں یہ کروں، غیر زبانیں بولوں، یہ کروں، وہ کروں، لیکن کہتا ہے اگر محبت نہیں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل اور جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں، ٹھوکے نعرے، کوئی ان میں حقیقت نہیں۔ محبت، حقیقی محبت جو ہے مسیح، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور ہمارے حرکات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے پہلا اور بڑا حکم کیا ہے؟ مسیح خداوند نے بتایا متی کی انجیل کے 22ویں باب میں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ خدا سے اولین محبت اور دوسرے انسانوں سے محبت۔ پوچھیں اپنے آپ سے، اس گزشتہ ہفتے میں دوسرے انسانوں سے کہاں تک آپ نے مسیح محبت کا اظہار کیا؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کس کے پاس آپ گئے ہیں؟ کس کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ میں مسیحی محبت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں؟ کسی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا؟ یہ ہے عملی مسیحی زندگی۔ گھر بیٹھ کر یہ سوچتے رہنا کہ میں مسیحی، میں کرسچن، میں نہیں 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 نہیں۔ لکھا ہے کہ ساری شریعت کا خلاصہ اس میں ہے، خدا سے سب سے زیادہ محبت، اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت ہے۔ پڑوسی کون ہے؟ کوئی بھی شخص جو ضرورت مند ہے۔ یعنی ہماری روحانیت کا ثبوت کیا ہے؟ خدا سے سب سے پہلی محبت
اور دوسروں کے ساتھ مسیحی محبت. اگر یہ نہیں کچھ بھی نہیں. دیکھیے لکھا ہے جو میرے حکموں کو مانتے ہیں. عملی فرمان برداری، یعنی محبت اور فرمان برداری جو ہے وہ مساوی ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، وہ متوازی ہیں. یسوع مسیح نے 14ویں باب میں یوحنا کی انجیل کے 15ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. صرف منہ سے کہنا جو ہے یہ کافی نہیں، میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، مسیح کہتے ہیں، تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. یعنی بیٹا جو اپنے باپ سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے باپ کے حکموں پر عمل کرے. اگر وہ اپنے باپ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ بیٹا جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ باپ سے محبت نہیں رکھتا، وہ عداوت رکھتا ہے اپنے باپ سے. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند نے اپنے بندے کی معرفت پہلے سیموئیل کے 15ویں باب میں 22ویں آیت میں کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکموں کو جاننا عزیز و کافی نہیں کہ ہم کہیں گے جی مجھے پتا ہے کیا لکھا ہے، مجھے پتا ہے وہاں کیا بات. نہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر عمل نہیں کرتے تو جاننا جو ہے وہ بذات خود بیکار ہے، بلکہ وہی ہماری عدالت کا باعث ہوگا. جاننا کافی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اس حکم کے مطابق خدا سے محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اس کی تصویریں اور مجسمے اور بت نہ بنائیں. ایسے لوگ کتنے ہیں دنیا میں؟ یہاں لکھا ہے کہ ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں. لاکھوں نہیں لکھا، ملین نہیں لکھا، ہزاروں. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا سے حقیقی محبت رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. لوکا کے 12ویں باب کی 32ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں چھوٹے گلے. خداوند کا گلہ ہمیشہ چھوٹا ہے. خداوند کا گلہ چھوٹا تھا، ہے اور رہے گا. اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اور پھر 18ویں باب کی 8ویں آیت میں جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ بہت کم لوگوں میں ایمان ہوگا. حقیقی ایمان کلام کے مطابق لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی قسم کی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. 2 سبق ہیں آخر میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم دعا کریں گے. پہلا تو یہ ہے اس حکم میں کس گناہ کی ممانعت کی گئی ہے. پہلا، خدا کی ہر قسم کی تصویریں، مجسمے، بت یا پینٹنگز بنانا، دوسروں کو دکھانا اور ان کی عزت اور احترام کرنا جس کا حق صرف خدا کو حاصل ہے. ایسا کرنا گناہ ہے جس کی عدالت خدا خود کرے گا اور جس کی سزا خدا نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ان کی اولاد کو دے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا کی غیرت کو للکارتے ہیں. لہٰذا گھروں، دفتروں اور عبادت گاہوں میں خدا یا مسیح کی کسی قسم کی تصویریں یا مجسمے لگانا اور ان کا احترام کرنا بائبل کی تعلیم کے مطابق گناہ ہے. اس حکم کے دائرے میں ایسے تمام ویڈیو، فلمیں، ڈرامے، کتابیں، کیلنڈر، رسالے جن میں خدا یا المسیح کی تصویریں بنائی، لگائی اور سجائی جاتی ہیں، اس حکم کی روشنی میں صلیبیں بنانا، ان کو لگانا اور ان کو روحانی اہمیت دینا بھی آتا ہے. اور کتاب مقدس کے مطابق یہ سب ممنوع بلکہ عظیم گناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کا کلام منع کرتا ہے. خدا کا کلام منع کرتا ہے. اس دوسرے حکم کے علاوہ یوحنا کے 4 باب میں لکھا ہے خدا روح ہے. 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اور خروج کے 20ویں باب کا حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. دوسرا سبق یہ ہے، اجر ہے. پہلے میں منع کیا گیا ہے، اجر دیا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کی تصویریں اور مجسمے اور پینٹنگز نہیں بناتے اور ان کو وہ احترام اور عزت نہیں دیتے جس کا حقدار صرف خدا ہے، خدا انہیں اپنی خاص محبت اور رحم عطا کرتا ہے. خداوند مدد کرے. اگر آپ کے گھروں میں
مسیح کی تصویریں اور خدا کی تصویریں ہیں۔ خدا رحم کرے آپ کو اب عملی قدم اٹھانے کے بارے میں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی واضح تعلیم کے لیے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کے سامنے بے بس اور بے زور ہیں، اور اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان چیزوں کے لائق ہے۔ لیکن پولس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں یعنی مسیح میں، اس کے زور اور اس کی قوت میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اے خداوند، ہمیں مسیحی غیرت سے لبریز کر، اور جو کچھ آج سیکھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ تو غیور خدا ہے، اور ہزاروں پر جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں رحم کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں معاف کر جہاں جہاں ہم نے اس کلام کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اور اپنے گھروں میں، اور اپنے گرجا گھروں میں۔ ہماری مدد فرما، ہمیں معاف کر، ہماری برداشت کر، کیونکہ ہم اپنے گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں، اس دوسرے حکم کی نافرمانی کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری مدد فرما، کیونکہ ہم یہ دعا اپنے مسیح کی سچی عبادت کرنے کے لیے اور سارا احترام اور عزت اسی کو دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری سن، یسوع مسیح ہمارے منجی کے پاک اور مقدس نام میں، آمین۔